فصل البدل تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وهو المقصود بالنسبة دون متبوعه وأقسام البدل أربعة بدل الكل من الكل وهو ما مدلوله مدلول المتبوع نحو جاءني زید اخوک. توابع کا بیان چل رہا ہے بھائی، اور توابع آپ نے پڑھا کہ 5 ہیں، ان 5 میں سے 3 توابع ہم پڑھ چکے ہیں بھائی. سب سے پہلے ہم نے صفت کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد عطف نسق کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد تاکید کے بارے میں پڑھا. آج ہم بدل کے بارے میں پڑھیں گے. تو کہتے ہیں البدل تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ، بدل ایسا تابع ہے، دیکھو تابع نکرہ ہے، اس کے بعد ينسب فعل آیا، نکرہ کے بعد فعل آیا تو وہ عموماً اس کے لیے صفت بنتا ہے. تو البدل بدل جو ہے تابع وہ ایسا تابع ہے ينسب الیہ کہ نسبت کی جاتی ہو اس کی طرف، ما نسب الی متبوعہ اس چیز کی جس کی نسبت کی گئی ہے اس کے متبوع کی طرف. بھئی عطف نسق میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ عطف نسق وہ ایسا تابع ہے کہ اس کی طرف نسبت کی جائے اس چیز کی جس کی نسبت کس کی طرف ہے، اس کے متبوع کی طرف. جاءنی زید و عمر، تو دیکھو زید کی طرف آنے کی نسبت ہے، اسی آنے کی نسبت کس کی طرف ہے، عمر یعنی معطوف کی طرف بھی ہے. تو بدل کی بھی یہی تعریف ہے، بدل ایسا تابع ہے کہ نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف بھی اسی چیز کی جس کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے، اس کے متبوع کی طرف. وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ دُونَ مَتْبُوعِهِ، اور وہی مقصود ہوتا ہے نسبت سے نہ کہ اس کا متبوع. اب یہ فرق آ گیا. عطف نسق میں آپ نے پڑھا تھا کیا کہ عطف نسق وہ ایسا تابع ہے کہ اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس چیز کی جس کی نسبت اس کے متبوع کی طرف ہے. وَكِلَاهُمَا مَقْصُودَانِ بِالنِّسْبَةِ، وہاں تھا کہ وہ دونوں مقصود بالنسبت ہوتے ہیں، یعنی معطوف علیہ بھی اور معطوف بھی. لیکن یہاں بدل میں ایسا نہیں ہے، بدل میں بدل مقصود بالنسبت ہوتا ہے. یاد رکھیے جو پہلے آئے اس کو کہتے ہیں مبدل منہ، یعنی متبوع کون ہے، مبدل منہ، اور جو بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں بدل. اور بدل تابع ہے، یعنی اس پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر تھا، ما قبل. تو مبدل منہ پر اگر رفع ہے تو بدل پر بھی رفع، مبدل منہ پر نصب ہے تو بدل پر بھی نصب، اور مبدل منہ پر جر ہے تو بدل پر بھی جر آئے گا. تو عطف نسق اور بدل میں کیا فرق ہوا کہ عطف نسق میں دونوں مقصود میں نسبت ہوتے ہیں، معطوف علیہ بھی اور معطوف بھی، یا یوں کہیں متبوع بھی اور تابع بھی. لیکن بدل کے اندر متبوع مقصود نہیں ہوتا، یعنی جو پہلے ذکر ہو وہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ جو بعد میں یعنی جو بعد میں ذکر ہو یعنی بدل وہ مقصود ہوتا ہے. اور جو پہلے ذکر ہوا یعنی مبدل منہ ہو، پھر اس کو کیوں ذکر کیا جب مقصود بعد والا ہے، کہتے ہیں تمہید کے طور پر. کس طور پر؟ بھائی جیسے آپ نے ایک بات کسی سے بیان کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ 2-3 اس سے متعلقہ اور باتیں ذکر کر دیتے ہیں، تمہید باندھتے ہیں ایک چیز کی، اور پھر اصل بات ذکر کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی اصل مقصود تو کون تھا، بدل، لیکن بدل سے پہلے کس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، مبدل منہ کو بطور تمہید کے، اور تمہید کے طور پر اس کا ذکر کرنے کے بعد پھر اصل جو مقصود ہے اس کو یعنی بدل کو ذکر کیا جاتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئے؟ جیسے آگے مثال آ رہی ہے، جاءنی زید اخوک، میرے پاس زید آیا یعنی کہ آپ کا بھائی. تو میں کہنا دراصل یہ چاہتا تھا کہ میرے پاس آپ کا بھائی آیا، لیکن اس سے پہلے میں نے اس کے نام کو بھی ویسے بطور تمہید کے ذکر کر دیا کہ میرے پاس زید یعنی کہ آپ کا بھائی آیا تھا. تو کہتے ہیں وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ دُونَ مَتْبُوعِهِ، اور بدل جو ہے وہ مقصود بالنسبت ہوتا ہے نہ کہ اس کا متبوع. وَأَقْسَامُ الْبَدَلِ أَرْبَعَةٌ، اور بدل کی 4 قسمیں ہیں. بدل الکل من الکل، ایک تو بدل الکل من الکل ہے، بدل الکل من الکل. بھئی وہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَا مَدْلُولُهُ، وہ بدل ہے کہ اس کا مدلول المتبوع، متبوع کا بھی مدلول ہو.
مدلول جس پر وہ کوئی چیز دلالت کرے. میں نے کہا زید، فوراً آپ کے ذہن میں زید کی ذات آ گئی، اس کی صورت آ گئی. تو لفظ زید اس نے کس پر دلالت کی؟ ذات زید پر. میں نے جیسے ہی کہا گلاس، آپ کے ذہن میں فوراً پانی پینے کا ایک برتن آ گیا. اس لفظ گلاس نے کیا کیا؟ اس پر دلالت کی. تو جو دلالت کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں دالن، لام مشدد ہے، دالن. اور جس پر دلالت کی جائے وہ ہے مدلول. مثلا میں نے کہا کتاب، آپ کے ذہن میں ایک چیز آ گئی جس کے اندر سبق وغیرہ لکھا ہوتا ہے. یا جیسے میں نے کہا تیپائی، دیکھو ایک خاص چیز آپ کے ذہن میں آ گئی، لکڑی کی بنی ہوئی جس پر کتابیں وغیرہ یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں بھائی. تو یہ لفظ کیا ہوا؟ دال، اس نے دلالت کی. اور جس چیز پر دلالت کی وہ کیا ہے؟ مدلول. مدلول بھائی. اب بات چل رہی ہے بدل الکل من الکل کی. بدل الکل من الکل یہ ہے کہ ایک ہے مبدل منہ اور ایک اس کے بعد کون آئے گا؟ بدل. مبدل منہ اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہی ذات ہو، دونوں کا مدلول ایک ہی ذات ہو. مثلا میں نے کہا جاءنی زید اخوکا. اخوکا آپ کا بھائی، آپ کا ایک بھائی ہے، اس کا نام زید ہے. تو چاہے میں زید کہوں تو بھی وہی ذات مراد، چاہے میں اخوکا آپ کا بھائی کہوں تو بھی وہی ذات مراد ہے. تو دیکھو زید نے جس ذات پہ دلالت کی، اخوکا اس لفظ نے بھی اسی ذات پر دلالت کی. تو دیکھو دونوں کا مدلول ایک ہی ہے. اور جو زید ہے کل کا کل، وہی اخوکا بھی ہے، آپ کا بھائی بھی ہے، کل کا کل. تو کل نے کیا کی ہے؟ کل پر دلالت کی ہے. بس سمجھ میں آئی بات؟ ایسا تو نہیں اخوکا آپ کا بھائی یہ زید کا کوئی جز ہے یا کل کا کل ہے؟ کل ہے، جز نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جز یعنی حصہ، سر، ہاتھ، پاؤں یہ حصے ہیں، اور پوری ذات میں سر، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سب اکٹھے آ گئے. تو لفظ زید نے پوری ذات پہ دلالت کی. اسی طرح لفظ اخوکا نے بھی پوری ذات پر دلالت کی بھائی. تو اس کو بدل الکل کہتے ہیں. کہتے ہیں بدل کی چار قسمیں ہیں. بدل الکل من الکل، ایک بدل الکل من الکل ہے، وہوا ما مدلولہ مدلول المتبوع، اور وہ ہے کہ جس کا مدلول، وہ بدل ہے جس کا مدلول مدلول المتبوع، متبوع کا بھی مدلول ہو. نحو جاءنی زید اخوک، آیا میرے پاس زید یعنی کہ آپ کا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کے ساتھ ترجمہ کریں گے جاءنی زید، میرے پاس زید یعنی کہ آپ کا بھائی آیا. بھائی ضروری نہیں یعنی لائیں، لیکن عموماً اس طرح کر دیا جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ترکیب کیجئے. جا فعل، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، زید مرفوع لفظا مبدل منہ. مرفوع کیوں؟ فاعل ہے. شاباش، جا کے لیے فاعل ضرور چاہیے، تو فاعل ہے. لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع اور ہم تلفظ کر رہے ہیں. اور آگے اخو مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟ بدل ہے، اور بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے. زید مرفوع تھا تو اخو بھی کیا ہوگا؟ مرفوع. تو اخو مرفوع لفظاً مضاف. آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے؟ ہاں، اس کے ساتھ ضمیر متصل آگے پتا چلا یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے. جی آگے کاف ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وبدل البعض، دوسری قسم جو ہے بدل البعض من الکل، وہ بدل البعض من الکل ہے، کل سے بعض بدل آئے، کل سے بعض بدل آئے. بھئی وہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہوا ما مدلولہ جزء مدلول المتبوع، وہ بدل ہے کہ جس کا مدلول متبوع کے مدلول کا جز ہو. بھئی دیکھیے ایک ہے ادھر دیکھیے مبدل منہ، اور ایک آگے آ رہا ہے بدل.
مبدل منہ جس چیز پہ دلالت کر رہا ہے، مبدل منہ جو کون پہلے آیا، وہ جس ذات پہ دلالت کر رہا ہے، آگے آنے والا بدل اس پوری ذات پہ نہیں دلالت کر رہا. اگر پوری بھی کرے پھر تو وہ کیا ہو جائے گا، بدل الکل. یہ بلکہ اس کے جز پر دلالت کر رہا ہے. جس مثلا آگے مثال ذکر کر رہے ہیں، ضربت زیدن رأسہ، میں نے مارا زید کو یعنی اس کے سر کو. اب مجھے بتائیے اول کس کا ذکر ہوا، زید کا، اور بعد میں زید کے سر کا. تو زید کا مدلول ہے ایک اور ایک اس کے سر کا مدلول ہے. زید ایک ذات پہ دلالت کر رہا ہے اور زید کا سر یہ بھی ایک چیز پر دلالت کر رہا ہے، اور زید کا جو مدلول ہے وہ پوری ذات ہے، اور سر کا جو مدلول ہے وہ اس کا جز ہے، اس کا حصہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہو اول کیا ہوگا، وہ کل پہ دلالت کرے گا، اور بعد والا کیا ہوگا، اس کے جز پر دلالت کرے گا. بات بھی سمجھ میں آئی کہ ویسے سر ہلا رہے ہیں؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. بدل الکل میں کیا تھا، جو مطبوع کا مدلول تھا وہی تابع یعنی بدل کا بھی مدلول، دونوں ایک ہی چیز پہ دلالت کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں. اور یہاں پر فرق آ گیا، دیکھو ایک ہے زید کس پہ دلالت کر رہا ہے، پوری ذات پہ، اور رأس زید، زید کا سر، یہ پوری ذات پہ دلالت کر رہا ہے یا اس کے ایک حصے پر، اس کے ایک حصے پر. تو یہ دیکھو جز ہوا اس کل کا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَبَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ، اور دوسرا بدل البعض من الکل ہے، وَهُوَ مَا، اور وہ بدل ہے کہ مدلولہ، کہ اس کا مدلول جو ہے جزء مدلول المطبوع، مطبوع کے مدلول کا جز ہو. نحو ضربت زیدا رأسہ، میں نے مارا زید کو، رأسہ یعنی کہ اس کے سر کو. جی ترکیب کیجئے. ضربت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، زیدن منصوب لفظا مبدل منہ. منصوب کیوں؟ ہاں تو یہ منصوب ہے تو مفعول، لیکن ابھی مفعول نہ بناؤ کیونکہ آگے ہم نے بدل کو بھی ملانا ہے. تو یہ منصوب لفظا مبدل منہ. آگے رأسا، اعراب اس کا بھی وہی ہوگا جو مبدل منہ کا تھا بھائی، تو وہ منصوب تھا تو یہ بھی منصوب. تو رأسا منصوب لفظان مضاف. منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ بدل ہے اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے اور بدل کا. اور لفظان کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. اور مضاف کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر متصل آگے، اور جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے تو واپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں. تو رأسا منصوب لفظاً مضاف. آگے ہاں شابہ، ہو نہیں پڑھنا بھائی، اکثر طلباء اس کو ہو پڑھتے ہیں. تو ہا ضمیر مجرور. ہاں کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہے، اور جو کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو جب اس کا نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو کس میں تھا، حروف تہجی میں بھائی. تو ہا ضمیر اعراب بتاؤ بھائی. شاباش، مجرور محلا مضاف الیہ. بھائی میں تو اس پر پیش پڑھ رہا ہوں، رفع پڑھ رہا ہوں، آپ کیسے اس کو مجرور کہہ رہے ہیں؟ ہاں شاباش، یہ رفع نہیں ہے، یہ اس کی حرکت ہے، یہ ضمہ اس کی حرکت ہے، اور یہ اصل میں مجرور ہے بھائی. ماقبل میں زبر تھا اس لیے اس پر ضمہ پڑھ دیا، اگر ماقبل میں کسرہ ہوتا تو اس پر ہم کسرہ پڑھ دیتے بھائی. تو ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ضربت زیدا رأسہ، ترجمہ کیجئے. ہاں میں نے مارا زید کو یعنی اس کے سر کو. معلوم ہو زر پورے بدن پہ نہیں لگی بلکہ کہاں پر لگی ہے، سر پہ لگی ہے بھائی. وہ بدل الاشتمال، اور تیسرا بدل الاشتمال ہے، وہ ہوا ما مدلولہ متعلق المطبوع، اور وہ بدل ہے کہ جس کا مدلول مطبوع کا متعلق ہو. بھئی ادھر دیکھیے، اولاً جو آئے وہ کیا ہے،
مبدل منہ، بعد میں جو ہے وہ کیا ہے؟ بدل. اور یہ جو بدل آیا یہ بدل الاشتمال ہے. یہ کیا ہے؟ تیسری قسم. بدل الکل میں کیا تھا؟ بدل کا مدلول اور ما قبل میں مطبوع کا مدلول ایک ہی ہوتا تھا. اور بدل البعض میں بدل کا مدلول جو بعد میں آیا، بدل کا مدلول ما قبل کے مدلول کا جز ہوتا تھا. اور بدل الاشتمال میں یہ جو ما بعد میں آ رہا ہے یعنی بدل، اس کا مدلول ما قبل میں جو مطبوع آیا، توجہ ہے، یہ بدل کا مدلول مطبوع کے مدلول کے ساتھ اس کا تعلق ہو، نہ اس کا کل ہو نہ جز ہو. جیسے سلب زید ثوبہ، سلب سلب کے معنی چھیننے کے، سلب زید، زید کو چھینا گیا، ثوبہ یعنی اس کے کپڑے، یعنی اس کے کپڑوں کو، زید کو چھینا گیا یعنی اس کے کپڑوں کو. اب مجھے بتائیے، ما قبل میں ذکر آیا زید کا اور ما بعد میں ذکر کس کا؟ اس کے کپڑوں کا. اور زید کے کپڑے، یہ زید ایک ذات پہ دلالت کر رہا ہے، اور زید کے کپڑے کیا اسی ذات پہ دلالت کر رہے ہیں؟ نہیں. کیا اس کے جز پہ دلالت کر رہے ہیں؟ نہیں، کپڑے اس زید کا جز بھی نہیں ہے. ہاں، کپڑوں کا زید سے تعلق ہے، مثلا اس نے پہنے ہیں، اس کے بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کپڑے انسان کی حقیقت میں تو نہیں داخل، الگ چیز ہیں. تو یہ جو کپڑے ہیں نہ زید کا کل ہے نہ زید کا جز ہے، ہاں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کیا ہے؟ تعلق ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بدل الاستعمال کسے کہتے ہیں؟ کہ بدل کا مدلول، لفظ زبان سے دہرائیں بھائی، بدل کا مدلول مطبوع کے مدلول سے متعلق ہو. بدل الکل کسے کہتے تھے؟ کہ بدل کا مدلول مطبوع کے مدلول کا کل ہو، یا یوں کہیں بدل کا مدلول، زبان سے دہرائیں بھائی تاکہ آپ کی توجہ پوری ہو جائے. جو بدل ہے نا وہ بعد میں آ رہا ہے، اس بعد والے کا جو مدلول ہے وہ اور ما قبل والے کا مدلول ایک ہی چیز ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل الکل. اور اگر بعد والے کا مدلول اول والے کے مدلول کا جز ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل البعض. اور اگر بعد والے کا مدلول اول والے کے مدلول کا نہ کل ہے نہ جز ہے، ہاں اس سے تعلق ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل الاستعمال. بدل الاستعمال یہ معنی ہے وبدل الاستعمال وهو ما بدلوله متعلق المطبوع، اور وہ بدل ہے کہ جس کا مدلول متعلق المطبوع، مطبوع کا متعلق ہو. کسلب زید ثوبہ، چھینا گیا زید کو یعنی کہ اس کے کپڑوں کو. ترکیب کیجئے، سلبا فعل مجہول، زید مرفوع لفظاً مبدل منہ شاباش. مرفوع کیوں؟ کیونکہ نائب الفاعل ہے. فعل معروف کے لیے فاعل چاہیے ہوتا ہے تو فعل مجہول کے لیے نائب الفاعل، تو یہ نائب الفاعل ہے اس لیے مرفوع ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. آگے بھائی، ثوب مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ بدل ہے اور بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے. اور آگے یہ مضاف آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ آگے ضمیر متصل ہے. آگے ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر نائب الفاعل ہوا سلبہ فعل کے لیے، فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیجئے، چھینا گیا زید کو یعنی اس کے کپڑوں کو. جی بھئی یہ تو بدل الاستعمال کی تعریف آپ نے پڑھ لی. کیا تعریف پڑھی؟ کہ بدل کا جو مدلول ہوتا ہے وہ مطبوع کا متعلق ہوتا ہے، مطبوع کا متعلق ہوتا ہے، یعنی ان میں تعلق ہوتا ہے، نہ یہ اس کا کل ہے نہ اس کا جز ہے، ہاں ان دونوں میں تعلق ہے. جیسے یہاں کپڑے ذات زید اور چیز ہے، زید کے کپڑے اور چیز ہیں، تو زید کے کپڑے نہ ذات زید کا کل ہے نہ ذات زید کا جز ہے.
ہاں تعلق ہے ان کا زید کے ساتھ، یہ زید کے کپڑے ہیں بھائی یہ تو بدل الاستعمال کی تعریف کی. کیا تعریف کی؟ کہ بدل کا مدلول مطبوع کے مدلول سے متعلق ہو. یاد رکھیے آگے چل کر آپ بدل الاستعمال کی ایک اور تعریف پڑھیں گے، وہ بڑی پیاری تعریف ہے بھائی، بڑی پیاری تعریف، اس سے بات اور واضح ہو جائے گی. آپ آگے چل کر پڑھیں گے بھائی، بتائیں گے آپ کو کہ بدل الاستعمال وہ بدل ہوتا ہے کہ جہاں پر جو پہلے آئے، کون ہے پہلے؟ مبدل من، کہ وہ جہاں پر جو مبدل منہ ہے وہ محل نہیں ہوتا وقوع فعل کا. کیا؟ ہاں، جو مبدل منہ جو پہلے آیا ہوتا ہے وہ محل نہیں ہوتا وقوع فعل کا، بلکہ ذہن منتظر رہتا ہے کہ کوئی اور لفظ آئے اور وہ محل بنے فعل کا. کیا بنے؟ محل بنے فعل. جی دیکھو کیا بات میں نے کی کہ جہاں بدل الاستعمال کسے کہتے ہیں؟ جہاں مبدل منہ محل نہیں ہوتا کس کا؟ وقوع فعل کا. تو زبان سے دہراؤ بھائی، جہاں مبدل منہ محل نہیں ہوتا کس کا؟ وقوع فعل کا. بھائی دیکھو صلب زید ثوبہ، مبدل منہ کون؟ زید. یہ زید وقوع فعل کا محل نہیں، اس پر فعل واقع نہیں ہو سکتا. ما قبل میں جو فعل ذکر ہوا، چھینا گیا، دیکھو ترجمے پہ غور کرو، چھینا گیا زید کو. زید کو تو نہیں چھینا جا سکتا، زید کو تو نہیں چھینا جا سکتا. پھر کیا مانا زید کو چھینا گیا؟ دیکھو ما قبل میں فعل کیا ہے؟ صلبہ، چھینا گیا، اور یہ زید کے لیے استعمال ہو رہا ہے، حالانکہ زید کو تو چھینا نہیں جا سکتا. تو زید دیکھو اس فعل کا محل نہیں ہے، یہ فعل اس پر واقع نہیں ہو سکتا. بدل الاستعمال کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر مبدل من ہو وہ وقوع فعل کا محل نہیں ہوتا. ذہن منتظر رہتا ہے کوئی لفظ اور آنا چاہیے جو فعل کو قبول کرے. دیکھو جب میں نے کہا صلب زید، چھیننے کی نسبت میں نے کس کی طرف کی ہے؟ زید کی طرف، چھینے جانے کی، کہ زید کو چھینا گیا، حالانکہ زید تو محل فعل کو قبول نہیں کر رہا، زید کو تو نہیں چھینا جا سکتا. ذہن ابھی بھی منتظر ہے کہ کوئی آگے اور لفظ آنا چاہیے جو اس چھیننے کے فعل کو قبول کرے، جس پر یہ فعل واقع ہو سکے. تو آگے ثوبہ، کپڑوں کا ذکر آ گیا کہ اس کے کپڑے چھینے گئے. اب ذہن مطمئن ہو گیا، ہاں کپڑوں کو چھینا جا سکتا ہے، خود زید کو تو زید سے چھینا نہیں، ہاں اس کے کپڑوں کو اس سے چھینا جا سکتا ہے. تو جب میں نے کہا صلب زید، صرف مبدل منہ کا بھی ذکر آیا ہے، اور مبدل منہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ محل فعل نہیں بنتا، وقوع فعل کو قبول نہیں کرتا، اور ذہن ابھی بھی منتظر رہتا ہے کہ آگے کیا آنا چاہیے، کوئی اور لفظ آئے جو اس وقوع فعل کو قبول کرے یا جو اس فعل کا محل بن سکے. زبان سے دہرائیں بھائی. کیا بدل الاستعمال کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے بدل الاستعمال. بات کر رہا ہوں میں دوسرے کی، کس کی کر رہا ہوں؟ مبدل منہ پہلے آتا ہے یا بدل بعد میں آتا ہے؟ تو بدل دوسرے نمبر پر آ رہا ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں، بدل الاستعمال. ٹھیک ہے. اور کیا تعریف کی؟ بدل الاستعمال وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مبدل منہ وہ محل نہیں ہوتا وقوع فعل، بلکہ ذہن منتظر رہتا ہے کہ کوئی اور لفظ آئے اور وہ آ کر کیا کرے، اس فعل کو قبول کرے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ لکھیں بھائی، یہ تعریف لکھو، لگتا ہے آپ کے لیے یاد کرنا ویسے مشکل ہوگی، یہ تعریف لکھ لو. بدل الاستعمال وہ ہوتا ہے، بدل الاستعمال وہ ہوتا ہے کہ جہاں مبدل منہ، کہ جہاں مبدل منہ محل نہیں ہوتا، محل نہیں ہوتا وقوع فعل کا، وقوع فعل کا، اور ذہن منتظر رہتا ہے، اور ذہن منتظر رہتا ہے کہ کوئی اور لفظ آئے
کہ کوئی اور لفظ آئے جو فعل کو قبول کرے، جو فعل کو قبول کرے. بس بھائی تعریف لکھ لی بھائی. جیسے مثال سمجھ میں آ گئی آپ کو بھائی. مثلا مثال کیا تھی؟ سلب زید ثوبہ، زید کو چھینا گیا. تو یہ زید تو چھیننے کے فعل کو قبول نہیں کر رہا، ذہن ابھی بھی منتظر ہے، کوئی اور لفظ آنا چاہیے جو اس چھیننے کے فعل کو کیا کرے؟ قبول کرے. اور پھر ثوبہ کا لفظ آ کر اس فعل کو قبول کر لیتا ہے، یعنی وہ اس کو تو چھینا جا سکتا ہے. اب بات پوری واضح ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے. یا جیسے اور مثال ہے، ایک اور مثال بھائی. اعجبنی زید علمہ، لکھ لیجئے بھائی. اعجبنی زید علمہ. اعجبنی مجھے تعجب میں ڈالا زید نے، یعنی کہ علمہ اس کے علم نے. اب دیکھو مجھے تعجب میں ڈالا زید نے، اور یہ علمہ یہ اس سے بدل الاجتمال ہے. زید مبدل منہ ہے اور علمہ بدل الاجتمال، کیونکہ یہ علم جو ہے زید کا علم، یہ زید کا کل ہے نہیں، یہ اس کا جز ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ ہے نہیں، تو یہ جز بھی نہیں اس کا. ہاں یہ اس کا متعلق ہے کہ زید کا علم ہے بھائی، جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. اور یہاں دیکھیے کہ یہ بدل جو ہے، جو مبدل منہ جو ہے، وہ وقوع فعل کو قبول نہیں کر رہا. مجھے تعجب میں ڈالا کس نے؟ زید نے. مجھے زید نے تعجب میں ڈالا. بھائی دیکھیے کسی کی ذات کسی کو تعجب میں نہیں ڈالتی. جیسے آپ کی ذات ہے ویسے زید کی بھی ذات ہے، جیسے آپ انسان ہے وہ بھی انسان ہے. تو کیا انسان کو دیکھ کر آپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں؟ نہیں. حیرت میں تو انسان حیران تو تب ہوتا ہے نا جب کوئی عجیب بات دیکھے. جب آپ خود انسان ہیں تو دوسرا انسان آپ کے لیے عجیب بات نہیں ہے. تو آپ کو کوئی کسی اور کی ذات تعجب میں نہیں ڈالتی. زید، عمر، بکر کوئی بھی ہو، آپ کو وہ حیران نہیں کرتا. ہاں اس کی کوئی صفت وغیرہ ہوگی وہ آپ کو حیران کر سکتی ہے، خود اس کی ذات حیران کرنے والی نہیں. تو لہذا جب آپ نے کہا اعجبنی زید، مجھے زید نے تعجب میں ڈالا، تو ذہن قبول نہیں کر، یہ مبدل منہ قبول نہیں کر رہا وقوع فعل کو. ذہن منتظر ہے کہ ذہن ابھی بھی منتظر ہے کہ کوئی لفظ آگے ایسا آنا چاہیے جو اس فعل کو کیا کر لے؟ قبول کر لے. یعنی کوئی ایسی چیز آنی چاہیے جو تعجب میں ڈالے. یہ زید کی ذات تو کسی کو تعجب میں نہیں ڈال سکتی. تو آگے پھر اس کی ایک صفت ذکر ہو گئی، علمہ، یعنی زید کے علم نے تعجب میں ڈالا. اور علم، ہاں یہ ایسی چیز ہے کسی کا علم جب بہت زیادہ ہو وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو تعجب میں ڈال دیتا ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. آگے دیکھیے کتاب پر، وَبَدَلُ الْغَلَطِ، اور چوتھی قسم جو ہے بدل الغلط ہے. بھائی غلط لام کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا، غلط لام کو ساکن نہیں پڑھنا، لام کو ساکن پڑھنا غلط ہے. الغلط غلط، غلط لام کے سکون کے ساتھ یہ لفظ جو ہے غلط، یہ لفظ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. تو لام کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا. تو کہتے ہیں وہ بدل الغلطی، اور چوتھی قسم بدل الغلط ہے، وہ ما یذکر بعد الغلطی، اور وہ بدل ہے جس کو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے. بھائی آپ کہنا یہ چاہتے تھے میرے پاس زید آیا، جاءنی زید، لیکن غلطی سے زبان سے عمر کا لفظ نکل آیا، جاءنی عمرن کہہ دیا. اگلے ہی لمحے میں آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں اور زید کو بھی ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. کہنا میں کیا چاہتا تھا، کون آیا ہے؟ زید، اور غلطی سے زبان سے کیا لفظ نکل آیا؟ عمر، اور اگلے ہی لمحے میں اصلاح بھی کر لیتا ہوں، پھر زید کو ذکر کر دیتا ہوں. جاءنی عمرن زیدن، جاءنی عمرن زیدن، یہ عمر کیوں میں نے ذکر کیا؟ یہ غلطی سے، میں تو زید کہنا چاہتا تھا، بے دھیانی میں زبان سے کیا ادا ہو گیا؟ عمر. ساتھ ہی پھر میں نے فوراً اصلاح بھی کر دی،
اور کیا کہہ دیا زید، تو جاءنی عمرون زید، تو یہ بدل الغلط ہے بھائی، بدل الغلط ہے۔ اب دیکھیے، ایک ما قبل میں ذکر ہے عمر، ما بعد میں ذکر ہے زید، مجھے بتائیے عمر اور زید یہ دونوں ایک ذات ہیں یا الگ الگ؟ الگ الگ، لہذا یہ بدل الکل بھی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ دونوں کا مدلول ایک ہی ہے۔ ما قبل میں جو مثال آئی تھی زید اور اخو کا، جو زید تھا وہی آپ کا بھائی بھی تھا، تو زید اور اخو کا دونوں کا مدلول کیا تھا؟ ایک، لیکن یہاں عمر اور زید دونوں کا مدلول الگ الگ ہے۔ اور نیز یہ زید اور عمر، یہ زید جو ہے یہ عمر کا جز بھی نہیں، اور یہ زید اس کے متعلق بھی نہیں، اور یہ زید تو یہ اس کا متعلق، اور یہ زید عمر کا متعلق بھی نہیں، تو نہ یہ بدل الکل ہے، نہ بدل البعض ہے، نہ بدل الاجتمال ہے، بلکہ یہ بدل الغلط ہے۔ تو بدل الغلط کا یہ معنی نہیں کہ وہ غلط ہوتا ہے، بلکہ غلطی اس کا سبب بنتی ہے۔ زبان سے غلطی سے ایک اور لفظ نکل آیا، تو اس غلطی کی وجہ سے آپ کو پھر آگے کیا لانا پڑا؟ بدل کو، یعنی صحیح لفظ کو لانا پڑا بھائی۔ تو کہتے ہیں بدل الغلطی وہو ما یذکر بعد الغلطی، وہ ہے جس کو ذکر کیا جائے غلطی کے بعد، نحو جاءنی زید جعفر، جی ترکیب کیجئے۔ جاء فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، زید مرفوع لفظا مبدل منہ، آگے جعفر مرفوع لفظا بدل، مرفوع کیوں؟ کیونکہ بدل ہے، شاباش، اور بدل مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی ترجمہ کیجئے۔ آیا میرے پاس یعنی کہ آیا میرے پاس زید یعنی کہ جعفر، آپ کہنا کیا چاہتے تھے؟ جعفر آیا، غلطی سے کیا ادا کر دیا؟ زید بھائی، تو فوراً ہی اصلاح بھی کر دی۔ یا جیسے آپ کہتے ہیں رأیت رجلا حمارا، جی کیا ترجمہ آپ کریں، آپ پتہ چلے گا۔ حمار گدھے کو کہتے ہیں بھائی۔ میں نے دیکھا رجلا آدمی، میں نے دیکھا ایک آدمی یعنی کہ ایک گدھا۔ اب مجھے بتائیے یہ کون سا بدل ہے؟ بدل الغلط، یہ بدل الغلط ہے۔ کہنا شروع سے آپ یہ کہنا چاہتے تھے میں نے ایک گدھا دیکھا، بے دھیانی میں زبان سے کیا لفظ ادا ہو گیا؟ رجلان، اگلے لمحے میں آپ نے فوراً متوجہ ہو گئے اور اس لفظ کی اصلاح کر کے کیا کہہ دیا؟ حمارا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ترکیب کیجیے بھائی۔ رأیت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، رجلان منصوب لفظا مبدل منہ، حمارا منصوب لفظا بدل، منصوب کیوں؟ بدل ہے، شاباش۔ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مفعول ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تو یہ بدل مبدل منہ ہیں بھائی، ان کو موصوف صفت نہ بنا دینا بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مجھے آپ بتائیے بدل کی چاروں قسمیں سمجھ میں آ گئیں۔ بدل الکل کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں بدل کا مدلول اور مبدل منہ کا مدلول ایک ہی ہو۔ بدل البعض کسے کہتے ہیں؟ جہاں بدل کا مدلول کے مطبوع کے مدلول کا جز ہو۔ بدل الاجتمال جہاں بدل کا مدلول مطبوع کا متعلق ہو یا مطبوع کے مدلول کا متعلق ہو۔ اچھا، اور بدل الغلط کسے کہتے ہیں؟ جو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے بھائی۔ جی اب مجھے آپ بتائیے، جاءنی زید اخوہ، جاءنی زید اخوہ، آیا میرے پاس زید یعنی کہ اس کا بھائی، یہ کون سا بدل ہے؟ بدل الکل، جی ہاں شاباش، انہوں نے کہا بدل الکل، آیا میرے پاس زید، آپ نے دیکھا یہ بھی اخوکا کی طرح ہے، جاءنی زیدن اخوکا، وہ کیا تھا؟ بدل الکل۔
اب میں نے کیا کہا جاءنی زید اخوہ، تو یہ آپ نے کہا بدل الکل ہے۔ آئیے اب تعریف ذرا لگا کر دیکھتے ہیں، دونوں کا مدلول ایک ہونا چاہیے۔ جانی زید ایک ہے زید کا مدلول، اخوہ ای اخو زید دوسرا ہے زید کا بھائی۔ مجھے بتائیے زید اور زید کا بھائی کیا ایک ہی ذات پہ دلالت کرتے ہیں یا الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں، ظاہر سی بات ہے، زید اور ہے، اس کا بھائی اور ہے۔ ہم نے تو بدل الکل میں پڑھا تھا دونوں کا مدلول ایک ہوتا ہے، تو دونوں کا مدلول تو ایک نہیں، تو جواب یہ کہ یہ بدل الغلط ہے، کیونکہ زید کا بھائی نہ زید کا کل ہے، نہ زید کا جز ہے، نہ اس کا متعلق ہے، بلکہ یہ اس سے الگ ہے، تو یہ بدل الغلط ہے۔ آپ کہنا یہ چاہتے تھے زید کا بھائی آیا، غلطی سے کیا ادا کر بیٹھے؟ زید آیا، تو فوراً اصلاح کی۔ والبدل ان کان نکرۃ من معرفۃ یجب نعتہ کقولہ تعالی بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ۔ اب یاد رکھیے بھائی ایک ہے مبدل منہ، ایک ہے بدل، توجہ ہے، جو پہلے آئے وہ کون ہے؟ مبدل منہ، جو بعد میں آئے وہ ہے بدل۔ اب ان دونوں میں مقصود کون ہوتا ہے؟ وہ بدل مقصود ہوتا ہے جو بعد میں آئے۔ انہوں نے تعریف کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ دونوں میں سے مقصود کون ہوتا ہے؟ بدل مقصود ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں چار صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت مبدل منہ نکرہ آئے اور آگے بدل بھی نکرہ آئے۔ صورت توجہ ہے، مبدل منہ کیا ہو؟ نکرہ، اور آگے بدل بھی نکرہ۔ دوسری صورت مبدل منہ تو نکرہ ہے لیکن بدل کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اگلی دو صورتیں اس کے برعکس ہیں۔ پہلی دو صورتوں میں مبدل منہ نکرہ تھا، اگلی دونوں صورتوں میں مبدل منہ معرفہ ہوگا۔ تو پھر مبدل منہ معرفہ ہو تو پھر آگے بدل جو ہے وہ بھی یا معرفہ ہوگا یا نکرہ، دو صورتیں وہ بن گئیں۔ تو کل کتنی صورتیں؟ چار۔ پہلی صورت مبدل منہ نکرہ اور بدل بھی نکرہ، دوسری صورت مبدل منہ نکرہ اور بدل معرفہ، تیسری صورت مبدل منہ معرفہ اور بدل بھی معرفہ، اور چوتھی صورت کہ مبدل منہ معرفہ اور بدل نکرہ۔ تو یہ چار صورتیں ہیں، چار صورتیں بنتی ہیں، اور ان چار صورتوں میں سے یاد رکھیے جو بھی صورت ہو اتنا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بعد والا ہے وہ مقصود ہے، لہذا جو ماقبل میں آیا وہ ہوا غیر مقصود، جو مبدل منہ ہے وہ ہے غیر مقصود، اور جو بعد میں آیا وہ ہے مقصود، لہذا مقصود کو غیر مقصود سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے اعلیٰ ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ توجہ ہے، پہلے جو آیا وہ کون ہے؟ مبدل منہ، وہ مقصود نہیں، غیر مقصود ہے، اور جو بعد میں آیا بدل وہ مقصود ہے۔ تو کس کو اعلیٰ ہونا چاہیے؟ مقصود، یعنی بدل کو اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اگر اعلیٰ نہیں ہے تو کم از کم برابر ضرور ہونا چاہیے غیر مقصود کے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اگر مبدل منہ معرفہ ہو تو بدل کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ کم از کم معرفہ۔ اگر مبدل منہ نکرہ ہو تو بھی بدل کو اعلیٰ ہونا چاہیے، یعنی کیا؟ معرفہ۔ اگر معرفہ نہیں ہے تو کم از کم برابر ہو، اور پھر کیا ہے؟ نکرہ، تو نکرہ بھی آ جائے گا تو اس کے برابر ہے۔ لیکن ایک صورت میں مسئلہ بنتا ہے، کب؟ جب مبدل منہ ہو معرفہ اور بدل ہو نکرہ۔ اب غیر مقصود ہو گیا اعلیٰ اور مقصود کیا ہوا؟ ادنا، حالانکہ مقصود کو اعلیٰ ہونا چاہیے، اگر اعلیٰ نہیں ہوتا تو کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ برابر، غیر مقصود کے برابر ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں تو غیر مقصود وہ معرفہ ہے وہ اعلیٰ ہے اور بدل نکرہ ہے وہ ادنا ہے۔ تو اس صورت میں یاد رکھیے جب مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو تو بدل ادنا ہو رہا ہے، لہذا اس صورت میں واجب ہے کہ بدل کی صفت لائی جائے۔ مبدل منہ ہے معرفہ، توجہ ہے، اور بدل کیا آ گیا؟ نکرہ۔ جو مقصود ہے وہ تو ادنا آ گیا، حالانکہ اسے تو کیا آنا چاہیے تھا؟ اعلیٰ، یا کم از کم برابر ہونا چاہیے تھا مبدل منہ کے۔
تو اب وہ تو نکرہ آ گیا، تو اب کم از کم اس کچھ نہ کچھ تلافی کی جائے گی اور اس کی آگے پھر صفت لانا واجب ہوگا. اور آپ پڑھ چکے صفت سے موصوف میں تخصیص آ جاتی ہے. نکرہ کی صفت لائی جائے تو اس میں کیا آ جاتی ہے؟ تخصیص. مثلا وہ مثال گزری تھی، ایک ہے عام غلام، ایک ہے مومن غلام. دنیا میں مثلا فرض کریں 1 کروڑ غلام ہیں. جب میں نے کہا غلام، یہ کتنے لوگوں پر بولا جا رہا ہے؟ سب پر، یعنی 1 کروڑ احتمالات ہیں. ایک کو لیں وہ بھی غلام، دوسرے کو لیں وہ بھی غلام، تیسرے کو لیں وہ بھی غلام، ہر ایک کو غلام کہا جا سکتا ہے. لیکن جب میں صفت لے آؤں اس کی غلام مؤمن، اب فرض کریں مومن صرف ان میں 1 لاکھ ہیں، تو دیکھو پہلے اس غلام کے اندر کتنے احتمال تھے؟ 1 کروڑ. اور جب صفت لے آیا غلام مؤمن، اب ہر غلام کو نہیں کہہ سکتا، صرف کتنوں کو کہہ سکتا ہوں؟ 1 لاکھ کو. تو اب احتمال کم ہو گئے، 1 لاکھ ہو گئے، تو تخصیص آ گئی. کیا آ گئی؟ تخصیص. اور تخصیص سے نکرہ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی معین ذات پہ دلالت کرے. زید جیسے ہی میں نے کہا آپ کے ذہن میں فوراً ایک شخص کی صورت آ گئی جس کا نام زید ہے، آپ کا ایک ساتھی ہے. تو دیکھو معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی معین ذات پہ دلالت کرے، جیسے اس کا ذکر کریں وہ ذہن میں فوراً آ جائے، وہ ہے معرفہ. تو مبدل منہ ہے معرفہ، اور بدل کیا ہے؟ نکرہ. اور مبدل منہ معرفہ اور بدل آ جائے نکرہ، تو اس بدل کی صفت لانا واجب ہے. اس بدل کی صفت لانا واجب. تو وہ نکرہ ہے اور اس کی صفت آ جائے گی، اس میں کیا آ جائے گی؟ تخصیص. اور تخصیص سے وہ معرفہ تو نہ بنا لیکن معرفہ کے قریب ہو گیا. معرفہ کے، کیونکہ احتمالات کم ہو گئے، اور جو احتمالات کم ہوتے جائیں گے یہ معرفہ کے قریب ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا. اور جب باقی سارے احتمال ختم، صرف ایک ہی چیز، معین چیز کا احتمال ہوا تو وہ کیا بن جائے گا؟ معرفہ. زید میں کوئی اور احتمال ہے نہیں، ایک ہی معین ذات کا احتمال ہے. تو نکرہ میں احتمالات کم کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جب احتمالات ختم ہو جائیں گے ایک ہی احتمال رہ جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ معرفہ، یعنی معین پہ دلالت کر رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو لہذا یہاں پر بھی مبدل منہ تھا معرفہ اور بدل کیا تھا؟ نکرہ. تو اس صورت میں اس کی صفت لانا واجب، تاکہ اس میں کیا پیدا ہو جائے؟ تخصیص. تخصیص سے یہ معرفہ تو نہیں بنا لیکن کم از کم معرفہ کے قریب ہو گیا. اور قریب الی الشیء فی حکم الشیء ہوتا ہے، اسی شیء کے حکم میں ہوتا ہے، اسی کی طرح ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جیسے بادشاہ کا سیکریٹری جو ہے اس کا حکم بھی کس کی طرح چلتا ہے؟ بادشاہ کی طرح ہی چلتا ہے. کہتے ہیں والبدل ان کان نکرۃ من معرفۃ، اور بدل جو ہے اگر وہ نکرہ آ جائے من معرفۃ، کس سے؟ معرفہ سے. یعنی مبدل منہ تو ہے معرفہ اور بدل کیا آ جائے؟ نکرہ. تو کہتے ہیں بدل اگر نکرہ آ جائے تو کہتے ہیں والبدل ان کان نکرۃ من معرفۃ، بدل جو ہے اگر وہ نکرہ ہو جائے من معرفۃ، معرفہ سے، یجب نعتہ، تو اس کی نعت یعنی اس کی صفت لانا واجب ہے. کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے بالناصیۃ، ناصیۃ کاذبہ. بالناصیۃ با جارہ ہے، الناصیۃ یہ مبدل منہ ہے اور یہ معرفہ ہے، الف لام داخل ہے. اس سے آگے جو دوبارہ ناصیہ آ رہا ہے یہ اس سے بدل ہے. یہ کیا ہے؟ بدل. تو مبدل منہ ہوا معرفہ اور بدل ہوا نکرہ. اور بدل تو مقصود ہوتا ہے اور وہ تو ادنا ہو رہا ہے، اور اس کو تو ادنا نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے، یا کم از کم برابر تو ہو نہیں سکتا. تو پھر کم از کم کیا کریں گے؟ اس کی صفت لے آئیں گے. جیسے یہاں اس کی صفت کیا لائی گئی؟ کاذبۃ، اسی وجہ سے لائی گئی تاکہ وہ جو کمی آئی ہے اس کی کچھ نہ کچھ تلافی ہو جائے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ترکیب کیا ہوگی؟ الناصیہ مبدل منہ ہے اور ناصیۃ موصوف ہے، کاذبۃ اس کی صفت ہے، اور اس کے اندر ہیا ضمیر جو کس کو راجع؟ ناصیہ کو، کیونکہ صفت کو کس سے جوڑتے ہیں؟ موصوف سے. تو موصوف صفت مل کر یہ کیا ہے؟ بدل بھائی. اور مبدل منہ بدل سے مل کر با جارہ کے لیے مجرور ہے بھائی.
اور دونوں دیکھا بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے. الناصیتی مجرور ہے تو آگے آنے والا ناصیتین بھی مجرور ہے بھائی. ہاں فرق صرف یہ الناسیہ پر چونکہ الف لام داخل ہے اس پہ تنوین نہیں آ سکتی، جبکہ آگے ناسیتین پر الف لام نہیں، اس پر کیا آ گئی؟ تنوین آ گئی بھائی. لہذا اب آپ سے کوئی اعراب پوچھے ناسیہ الناسیہ یہ کیوں مجرور ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ با جارہ داخل ہے. آپ سے کوئی پوچھے ناسیتین یہ کیوں مجرور ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ بدل ہے اور بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے. مبدل منہو مجرور ہے تو یہ بھی مجرور. آپ سے کوئی پوچھے یہ کاذبتین کیوں مجرور ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ صفت ہے ناسیہ کی اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے بھائی. شاباش. تو کہتے ہیں بدل اگر نکرہ سے آ جائے، اگر نکرہ آ جائے معرفہ سے تو اس کی صفت لانا واجب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے بالناصیۃ ناصیۃ کاذبہ ولا یجب ذلک فی عکسہ، اور اس کے برعکس صورت میں ایسا واجب نہیں. برعکس کیا؟ اگر مبدل منہ نکرہ ہو اور بدل کیا ہو؟ معرفہ. مبدل منہ نکرہ اور بدل معرفہ، تو بدل تو ہے مقصود، تو اس کو تو ہونا ہے اعلیٰ ہونا چاہیے اور وہ اعلیٰ ہے، لہذا وہاں صفت لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مبدل منہو ہے نکرہ اور بدل ہے معرفہ. تو اس صورت میں بھی ایسا ولا یجب ذلک فی عکسی، تو اس کے برعکس صورت میں ایسا واجب نہیں، یعنی صفت لانا واجب نہیں. ولا فی المتجانسین، اور دونوں ایک جنس والے ہوں تب بھی صفت لانا واجب نہیں. دونوں کی جنس سے کو کیا مانا؟ یعنی اگر مبدل منہ نکرہ ہو تو بدل بھی نکرہ ہو، یا مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل بھی معرفہ ہو، تو دونوں ایک جنس کے ہوئے. ان صورتوں میں بدل مبدل منہ کے برابر ہے، جب برابر ہے تو صفت لانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اچھا یہاں ایک اور نقطہ آپ کو بتلائیں بھائی. یہاں ناسیہ کا ذکر آیا. ناسیہ یاد رکھو، ناسیہ یہ سر کے اگلے حصے کے بال جو ہیں، یہ جو پیشانی کے ساتھ سر کا اگلا حصہ ہے، اس اگلے حصے کے پیشانی کے لگ بھگ حصہ، یہ سر کا یہ حصہ، اس حصے کے یہ بال ناسیہ کہلاتے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ سر کے اگلے حصے کے بال پیشانی کے بقدر یہ ناسیہ کہلاتے ہیں بھائی، ناسیہ. اور قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجرموں کو پکڑا جائے گا بالناسیتی، پیشانی کے بالوں سے. قیامت کے دن مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا. ناسیتن کاذبتن، وہ ناسیہ جو جھوٹ بولنے والی ہے، وہ ناسیہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجرموں کو ناسیہ اس سر کے پیشانی کے بالوں سے کیوں پکڑا جائے گا بھائی، کیوں پکڑا جائے گا؟ تو سائنسدانوں نے تحقیق کی بھائی آج، اور تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جو انسانی دماغ ہے، ایک اس کا آگے والا حصہ ہے، ایک درمیان والا اور ایک پیچھے والا حصہ ہے. اور یہ جو انسان کے ذہن میں غلط خیالات آتے ہیں، گناہ کے خیال آتے ہیں، برائی کے خیالات آتے ہیں، برائی کے جو منصوبے بنتے ہیں، یہ سب دماغ کے اگلے حصے میں بنتے ہیں. اسی لیے مجرموں کو بھی سر کے اس اگلے حصے سے پکڑا جائے گا. اور اس لیے قرآن میں کیا آیا کہ مجرموں کو کہاں سے پکڑا جائے گا؟ ناسیہ سے. اور اسی وجہ سے اس ناسیہ کو کاذبہ کہا گیا. یہ وہ ناسیہ ہے جو جھوٹ بولنے والی ہے، باطل خیالات بتانے والی ہے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. میں نے دیکھا ایک آدمی کو، میں نے بتایا تو ہے ترجمہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ یعنی کے ساتھ بھائی. رأیت رجلا، میں دیکھا، ہاں یہاں نہیں کریں گے، غلط میں ایسے نہیں کریں گے. میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک آدمی حمار کو دیکھا،
فوراً جیسے غلطی کی اصلاح نہیں کرتے اس طرح ترجمہ کریں گے.